پیش رفت جو ہے وہ آئینی بینچ کی میرے خیال میں بالخصوص ذرا مایوس کن ہے، کیونکہ اتنے دن ہم نے جو دیکھا ہے کیسز، کوئی ریلیف نہیں کسی کو ملا، اور کوئی انہوں نے زیادہ تر کیسز ایڈجرن کیے. تو وہ اب ہمارا انہوں نے لیا ہے کہ اب ڈے ٹو ڈے چلے گا. کھوسا صاحب نے جو میں پٹیشن فائل کی ہے ملٹری کورٹس کے خلاف پٹیشن، اب وہ اور ملٹری کورٹس کے بارے میں جتنی بھی پٹیشن ہیں وہ اب چلیں گی ڈے ٹو ڈے. یہ ایک اچھی بات ہے، اور اس پہ میں اس بینچ کے حد تک مطمئن ہوں کہ یہ انہوں نے ایک اچھا سا فیصلہ کیا ہے. ضروری نہیں کہ یہ بینچ سے ہم بہت توقعات رکھتے ہوں، کیونکہ بینچ از دی بینیفیشری آف دی 26th امینڈمنٹ، اور ہم 26th امینڈمنٹ کو کوئی اتنا اس سے ممنون نہیں ہے، اور اس سے کوئی ایک اتنی جائز نہیں سمجھتے. 26ویں امینڈمنٹ ویسے تو آئین میں یہ دیا ہوا ہے کہ جی کوئی امینڈمنٹ چیلنج نہیں ہوگی کسی بھی صورت پر، اس میں کوئی امینڈمنٹ ہو جو کہ امینڈمنٹ کے اختیار سے ہی باہر ہو. وہ امینڈمنٹ آرٹیکل 39(4) کے باوجود وہ ترمیم خلاف آئین ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم خلاف آئین ہے. اور اس پہ میں یہ عرض کرتا جاؤں آپ سے کہ جو ہم داد رسی جس قسم کی چاہتے ہیں اس قسم کی سچی بات ہے، دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ان جج صاحبان نے جنہوں نے 26ویں ترمیم کا بینیفٹ لے لیا، اب وہ ان سے کوئی اتنی توقع نہیں رکھی جا سکتی. بینیفٹ کس طرح لیا کہ یہ اس عمارت میں اب کوئی چیف جسٹس ہے نہیں. چیف جسٹس ہوتا ہے جو مکمل چیف جسٹس ہے. چیف جسٹس وہ نہیں ہوتا کہ جو بینچ پہ نمبر 4 ہو وہ اس کے اختیارات ہوں اور چیف جسٹس کے اختیارات نہ ہوں. تو یہ ایک بڑی انہوں نے الجھی ہوئی صورتحال کریٹ کر دی ہے 26ویں ترمیم میں. ہم چاہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کی لیگیلٹی پر پہلے فیصلہ یہ تو فیصلہ کرے کہ یہ جو 26ویں ترمیم ہے اور یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ بنا دیا گیا یہ جائز بھی ہے، آئین کے مطابق بھی ہے کہ یہ خود ہی آئین کی خلاف ورزی ہے. اگر آپ دیکھیں ڈے 1 2 3 4 ڈے 1 پہ آئین کی ترمیم کی جاتی ہے، اور وہ آئین کی ترمیم غلط ہے، وہ خلاف آئین ہے، تجاوز ہے آئین سے. تو پھر وہ ڈے 2 میں آپ اس آئین کی ترمیم پہ عمل تو نہیں کر سکتے. تو پہلے ڈے 1 مکمل ہو، اس میں یہ طے ہو سپریم کورٹ کا بینچ، آئینی بینچ نہیں. آئینی بینچ تو اس بنا ہی اس ترمیم کے تحت. پہلے سپریم کورٹ جیسے پہلے تھا اس وقت تھا جب یہ 26ویں آئین کی ترمیم پاس ہوئی، وہ عدالت اور وہ قوانین اور وہ آئین اس آئین کے تحت یہ فیصلہ ہو کہ 26ویں آئین کی ترمیم یہ بجا بھی ہے کہ نہیں. اگر اس میں وہ بیفور انٹرنگ ان 26th امینڈمنٹ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 26th امینڈمنٹ جائز ہی نہیں ہے اور یہ اختیار ہی نہیں تھا عدالت کو اس کو پاس کرنے کا، تو پھر 26ویں آئینی ترمیم گئی. پر اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم پہ پہلے اس پہ عمل درآمد شروع کر دیں گے اور بعد میں آپ کہیں گے کہ ہم اب فیصلہ کریں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم ویلڈ ہے کہ نہیں، اب 26ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد شروع کر کے اس کو اپنا کے
اس کو اس کا تحت جو اسٹرکچر نیا ہے اس اسٹرکچر میں کو اس کو نافذ کر کے وہ جو بینچ بناتی ہے کانسٹیٹیوشن بینچ آئینی ترمیم جو خود متنازع ہے اس کو آپ اس کے بینیفیشریز کے سامنے رکھ دیں گے اور یہ معاملہ اٹ از پٹنگ دی کارٹ بفور دی ہارس. جو ٹانگا ہے اس کو آپ گھوڑے کے آگے لگا دیں تو یہ ممکن نہیں. بہت ہی ہم جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج صاحب کی وہ جو انہوں نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، جس میں اس وقت کی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ہے جسٹس منیب الرحمان صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ پہلے 26ویں ترمیم فل کورٹ سنے اور اس وقت کا ڈسپنسیشن بھی یہی تھی کمپوزیشن پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی میں کہ 3 ججز، چیف جسٹس، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ پہلے 26ویں جو ہے ترمیم کو فل کورٹ سنے. ہم اس کی مکمل تائید کرتی ہے یہ جو ہے لیگل فریٹرنٹی ہے. اور آج مجھے افسوس ہوا کہ ایک سابقہ چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب کو 20,000 روپے جرمانہ کیا گیا ہے. اندازہ کریں کہ وہ ان کی استدعا یہی تھی کہ جناب پہلے آپ اس بینچ کو پہلے یہ نالش سننے کی بجائے پہلے فل کورٹ جو ہے، جس طرح چودھری صاحب نے کہا، فل کورٹ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کرے کہ کیا یہ آئین سے متجاوز ہے، کیا یہ آئین کی روح کو مجروح کرتی ہے، گرانڈ نارم جسے کہتے ہیں اس کے متصادم ہے، کیا پارلیمان کو یہ اختیار تھا بھی کہ نہیں تھا. کیونکہ اگر بنیادی طور پر یہی استدعا کی گئی سابقہ چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب کی طرف سے، جو ان کے وکیل نے کہا کہ جناب اگر یہ جو ہے 26ویں ترمیم کو یہ مسترد کر دیا جاتا ہے، یہ پٹیشن ایکسیپٹ کر لی جاتی ہیں، کیونکہ بے شمار پٹیشن جو ہیں وہ اس وقت زیر التوا ہیں، زیر تجویز ہیں، انہی کو پہلے جو ہے فکس کیا جائے، فل کورٹ سنے اور اس کے بعد جو ہے یہ بینچ جو ہے، کیونکہ یہ بینچ بھی اسی کے تابع بنی ہے، اس 26ویں ترمیم کے تابع بنی ہے. اور جو بھی آپ فیصلہ کریں گے وہ ظاہر ہے کہ پھر اگر بینچ ہی غیر آئینی بنی ہے اور وہ آئین کے متصادم ہے تو پھر یہ فیصلہ جو کس طرح ہے. لیکن اب آپ دیکھیے ذرا کہ اپنے سابقہ چیف جسٹس کو بھی انہوں نے نہ صرف وہ درخواست کو مسترد کیا ہے، 20,000 روپے ہرجانہ بھی ساتھ ڈالا ہے. یہ آج تک نہیں ہوا ہے کہ یہاں بیٹھ کر سابقہ چیف جسٹس کے اوپر جو ہے 20,000 روپے کا ہرجانہ ڈالا گیا ہے. اور بہرکیف جو لوگ اندر ہیں یقیناً ہمیں ان کی زیادہ وہ فکر ہے، اس لیے ہم اس کے باوجود کہ ہمارے تحفظات جس طرح چودھری صاحب نے کہا ہیں، لیکن ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے پابا سلاسل ہیں، جو 1.5 سال سے اس اذیت اور کرب کی اس میں سے گزر رہے ہیں. لیکن آج ایک جسٹس افغان صاحب نے سپریم کورٹ کے جج صاحب نے بڑا سوال کیا جس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، کہ کوئی اسپیکنگ آرڈر ہے جس کے تحت یہ جو ہے پک اینڈ چوز کی گئی ہے، جس میں جو ہے کچھ لوگوں کو ملٹری ٹرائل کے لیے چنا گیا ہے اور باقی جو ہے 9 مئی والے یا باقی دوسرے جو انسٹالیشن پر کیا گیا ہے ان کا کوئی ہے. تو وہ انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ کوئی اسپیکنگ آرڈر نہیں ہے کہ انہوں نے ملٹری کورٹس نے. اور پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ کون اس کو سلیکٹ کرتا ہے، کورٹ تو ابھی بنی نہیں ہے ملٹری کورٹ، تو پھر اس کو کون یہ چنتا کون ہے کہ اس میں سے جو ہے. دیکھیں آرٹیکل 25 بڑا کلیئر ہے کہ سبھی کے ساتھ برابری کا سلوک ہوگا. آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ نے تو اس میں اب صرف اگر کور کمانڈر ہاؤس بھی دیکھیں تو اس میں 600 ملزم ہیں، 600 میں سے آپ نے چند کو چنا اور ابھی آپ کے پاس صرف 85 لوگ موجود ہیں، تو پھر آپ نے کیسے یہ بندربانٹ چناؤ کیا. اور پھر عدالت نے جب ATC کورٹ نے ان کو ٹرانسفر کیا
تو اس نے بھی کوئی اسپیکنگ آرڈر نہیں لکھا ہے. یہ بھی تھا کیونکہ اسپیکنگ آرڈر نہ صرف یہ کہ کون اس کو چنتا ہے اور کس وہ دکھائیں کہ کس مدلل مفصل حکم نامے کے تحت جو ہے طلب کیا گیا ہے, کون سا تشخیص اور تمیز کی گئی ہے کہ ان کو چنا جائے, اور پھر کیا ATC کورٹ نے کوئی اپنا اپلائی مائنڈ کیا ہے کہ اس پر جو ہے کوئی اسپیکنگ آرڈر کیا ہو, یہ کچھ بھی نہیں ہے. سو یہ بنیادی طور پر جو چناؤ کیا گیا ہے یہ بھی غیر آئینی غیر قانونی ہے. اور پھر جو جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے پوچھا کہ کیا کور کمانڈر ہاؤس جو ہے یہ آرمی انسٹالیشن بنتی ہے, تو اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ کوئی گھر کو آپ آرمی انسٹالیشن کیسے کہہ سکتے ہیں. تو بہرکیف ابھی شروعات ہوئی ہے, ابھی تو ظاہر ہے پیلنٹ کے خواجہ حارث صاحب اب ابتدائی وہ استدلال اپنے دے رہے ہیں, یہ کل پہ چلے گا, اور ہماری خواہش یہ ہوگی کہ اس کو جو ہے ڈے ٹو ڈے سماعت کریں, کیونکہ ہمارے اوپر ان کا بہت پریشر ہے جو بیچارے 1.5 سال سے. اور جس طرح نیازی صاحب نے اپنے بیٹے کی بات میں کی, اس نے کہا کہ ہاسٹیج ہیں اس وقت وہ آپ کے فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے میرا بیٹا اور باقی 85 لوگ جو ہیں وہ یرغمال ہیں سپریم کورٹ کے. انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے, اگرچہ وہ ان کو زیادہ وہ چیف جو بینچ ہیڈ آف دا بینچ تھے انہوں نے کوئی زیادہ اس پر توجہ نہیں دی, مگر ایک سائل کی ہوک جو ہے, ایک باپ کی ہوک جو ہے, ایک باپ کی پکار جو ہے, باپ کی للکار جو ہے, وہ یقیناً اس چیز کی متقاضی ہے کہ ان کو جو ہے مخلصی دی جائے اور ان کو رہا کیا جائے.